مومن برکت کا مہینہ، پھر آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ، بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ، رمضان مبارک رمضان مبارک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا، محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہماری زندگیوں کو بمقصد اور بہدف بنایا، زندگی کو ایسے راستے میں ضائع ہونے سے بچا لیا انشاءاللہ جس کے لیے ہمیں خلق نہیں کیا تھا، اس راستے پہ گامزن کیا جس کے لیے خلق کیا تھا۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، ماہ مبارک کی نعمتوں سعادتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے، وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں، محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ان صلاحیتوں کا حد و شمار نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی اس مخلوق کے اندر صلاحیتیں کتنی ہیں، ان کا بھی کوئی شمار نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس انسان کے وجود کے دو بنیادی حصے ہیں، ایک اس کا مادی وجود ہے اور ایک اس کا معنوی روحانی وجود ہے۔ ممکن ہے ہمارے ذہن میں اس طرح سے آئے کہ مادی وجود بہرحال محدود ہے، معنوی وجود لامحدود ہوگا، لیکن میں نے جب کچھ دوستوں سے اس معاملے میں بات کی جو ایک خدائی نظر رکھتے ہیں چیزوں کے معاملات میں، یہ کم از کم سمجھتے ہیں اس بات کو، اور انہوں نے کچھ جسمانی مشقتوں کو اپنے اوپر برداشت کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یوں اندازہ ہو رہا ہے کہ جسم کی بھی کوئی حد نہیں ہے، جسم بھی لامحدود صلاحیتیں رکھتا ہے، اور وہ جگہیں جہاں پر انسان کا جسم سمجھا جاتا ہے کہ محدود ہے، اگر ارادے کو استعمال کرے تو اس کو بھی لامحدود میں تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال قطع نظر اس سے کہ جسم محدود ہے یا نہیں ہے، بہرحال روح کم سے کم نظر آتی ہے کہ لامحدود ہے، اس کے اندر صلاحیتیں بے انتہا ہیں۔ صلاحیتوں کا یہ جو پوٹینشل انسان کے اندر ہے، اس کو ایکٹیویٹ کیسے کیا جائے؟ مجھے بعض اوقات ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں، کیمرے کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے نا تو اس کی کمر ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو اس سے میں بعض والوں کو سوچتا ہوں کہ وہ مزے لیں گے اس سے، شرٹ کا پرنٹ دیکھیں گے، تو اس میں میں عرض کر رہا تھا کہ روح کی صلاحیتیں لامحدود ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک کوشچن ہے کہ بھئی روح کی صلاحیتیں تو لامحدود ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ مثلا فلاں کی روح تو لامحدود خلق ہوئی تھی، میری روح محدود خلق ہوئی تھی، یا خدا تعالیٰ نے روح کو ہر انسان کے اندر برابر رکھا ہے، وہی لامحدود روح؟ تو ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید جسم میں تو ایسا ہو کہ خدا تعالیٰ نے میرے ڈی این اے کے اندر یہ ڈال دیا ہو کہ اس کا قد 5 فٹ اتنے انچ ہوگا اور اس کا رنگ ایسا ہوگا، اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ روح کے اندر کوئی محدودیت خدا تعالیٰ نے پیدائش پہ نہیں ڈالی ہے۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ جب تم لوگ خلق ہوتے ہو تو لا تعلمون شیئا، اگر اس علم کو اس استعداد کے معنی میں لے سکیں تو ہم نہیں جانتے، لیکن بے پناہ صلاحیتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، اعلیٰ علیین اور وغیرہ وغیرہ۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ سب خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک کوشچن ہے، وہ یہ کہ میری روح کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں، بروئے کار کیسے لاؤں؟ یہ تو ایک پوٹینشل ہے، ایک درخت کے بیج کی طرح جس کو زمین میں بو دیا گیا، پانی صحیح ملا، ہوا صحیح ملی، حرارت وغیرہ وغیرہ، تو یہ بہرحال ایک بہت اچھا درخت، تناور درخت بن سکتا ہے، لیکن بنے کیسے؟
اس میں یہ تھا، یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ حصہ تو وہ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر یہ درخت بویا گیا ہے، میں لگایا گیا ہوں۔ مثلا جس خاندان کے اندر میری ابتدائی تربیت ہوئی ہے، جس معاشرے کے اندر میں رہ رہا ہوں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خاندان، وہ معاشرہ میری ترقی کے راستے کے اندر رکاوٹ بن جائے گا۔ نہیں، رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا۔ اگر خدا تعالیٰ یہ بھی کرے کہ میرا خاندان، میرا معاشرہ میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنا دے، تو پھر نعوذ باللہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم دو بچوں کو، ایک کو اردو میڈیم میں پڑھائیں، ایک کو انگلش میڈیم میں پڑھائیں، اور دونوں کو کہیں جاؤ بیٹا دونوں او لیول کا پیپر دے کر آؤ۔ تو یہ تو ناانصافی ہے، ایک کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اچھا نہیں تھا، ایک کا اسٹارٹنگ پوائنٹ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی ترقی میں کوئی چیز قید نہیں لگ سکے گی۔ روح کی ترقی اپنی تمام تر قیود کو توڑ سکتی ہے، توڑے گی کیسے، یہ ہوگا کیسے، اس کے چند مراحل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اور ان مراحل کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ خدا تعالیٰ کو گویا اپنی خلقت پر ایک ناز ہے کہ اگر اس کو کوئی خراب نہ کرے تو یہ تکامل کرے گا، ترقی حاصل کرے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، مینوفیکچرر ہمیں ایک گائیڈ بک دیتا ہے، ایک مینول دیتا ہے، کہتا ہے بھائی خدا کا واسطہ میری مشین خراب نہیں کرنا، اگر تم نے میری مشین کے ساتھ یہ کام نہیں کیا یہ مشین خوب چلے گی۔ تو گویا خدا تعالیٰ بھی ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، بہت اچھی مخلوق ہے، خراب نہیں کرو، باقی سب صحیح ہے، باقی یہ خوب چلے گی، یہ مقامات کو حاصل کر لے گی۔ تو اس کے مراحل کیا ہو سکتے ہیں ہم جیسوں کے لیے، اس کو چند منٹس میں عرض کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، اس کو کامیابی کی بحث سے جوڑنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ظاہر کامیابی یہی ہوگی کہ خدا متعال نے جو صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی ہیں، اگر وہ صلاحیتیں ہم بروئے کار لے آئیں تو یہی ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ تو اس کو کامیابی سے ہم علیحدہ نہیں کر پائیں گے۔ پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ پہلا مرحلہ ہوگا تشخیص کہ میرے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، ریئلائزیشن، اس کو قبول کرنا کہ کچھ ہے۔ انسان کا یہ جو مرحلہ ہے شاید سب سے سخت مرحلہ یہیں پر ہے، جس کو ہم لوگ مثال کے طور پر فارسی میں جب پڑھتے تھے تو کہتے تھے خود باوری، اپنے اوپر یقین کرنا کہ میرے اندر ہے۔ اچھا، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو سسٹم نے یہ سکھایا ہے کہ نہیں ہے، ہم میں سے زیادہ تر کو سسٹم نے سکھایا ہے کہ نہیں ہے، اور دین ہمیں بار بار یہ سکھا رہا ہے کہ تم سب میں ہے، اس سے تم بے فکر رہو، تمہیں محروم نہیں کیا گیا، تمہارے اندر یہ ساری صلاحیتیں ڈال دی گئی ہیں۔ اب آپ تصور فرمائیں، یہ جو مولا امیر المومنین کی دعائے کمیل ہے، کیا یہ منتخب لوگوں کے لیے ہے یا عام لوگوں کے لیے؟ سب کے لیے ہے۔ یہ دعائے کمیل کے اتنے اعلیٰ مفاہیم یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ تو کیا مثال کے طور پر یہ تو میں قبول کر رہا ہوں کہ منتخب لوگ جب اس کو پڑھیں گے تو اس سے کچھ اور مفاہیم نکالیں گے، میرے جیسا آدمی پڑھے گا تو شاید اتنی عقل کام نہیں کرے گی اس کی، لیکن بہرحال میرے لیے بھی ہے، یہ مجھے بھی اس کو لے کے چلنا ہے، میرے لیے بھی راستے محدود نہیں ہے۔ یا مثلا خدا تعالیٰ جب ہم سے کہتا ہے دعائیں مانگو، خدا یہ نصیب کر دے، یہ نصیب کر دے، تو جو دعا سب مانگ رہے ہیں وہی مجھ سے کہہ رہے کہ مانگو۔ تو اس نے ہم میں سے کسی کے اوپر محدودیت نہیں لگائی۔ مثلا وہ جو شرافت کا معیار اگر ہے، یا مثلا بعض برتری کا معیار سادات غیر سادات پر ہے، تو کیا غیر سادات کے لیے دعائیں علیحدہ سے لکھی گئی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، سب کے لیے جیسی ہیں۔ جو آج مسلمان ہوا ہے وہ دعا کمیل نہیں پڑھے گا کیا؟ وہ بھی دعا کمیل پڑھے گا۔ تو سب کے لیے ہے یہ قرآن کریم، روایات شریفہ، دعا ہے معصومین علیہ السلام، یہ سب کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سب راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، اپنے اندر یقین کرنا ہے کہ نہیں بھئی ہمارے لیے بھی ہے یہ۔ اچھا، میں اس لیے کیوں اصرار کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ لوگ اس طرح سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ذہن میں طے کیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ۔ مثلا یہ ہم نے سوچا ہوا جیسے فرض کرنے اس زمانے کے اندر جو عرفا میں بہت مشہور نام ہوا وہ ظاہر ہے آیت اللہ بہجت کا نام ہوا، تو مثال کے طور پر کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آیت اللہ بہجت پیدائشی بہجت ہوئے ہوں گے، اور ہم لوگ پیدائشی مثال کے طور پر اپنا نام لوں گے میں وہ ہوا ہوں گا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، میں نے کچھ غلطیاں کی ہوں گی، کچھ موقعوں کو ہاتھ سے کھویا ہوگا، اور انہوں نے ان تمام مواقعوں کو ہاتھ میں لیا ہوگا، تو ان کی روح بڑھتی چلی گئی، اور خدا نہ کرے مثلا ہماری روح جو ہے وہ اتنی زیادہ ترقی نہیں کر سکی۔ تو پہلا تو یہی تشخیص دینا ہے، اس بات کو یقین کرنا ہے، تشخیص کہہ سکتے ہیں اس کو، البتہ یہ کہ
اس کا یقین حاصل کرنا شاید زیادہ بہتر لفظ ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا معاملہ تھا وہ یہ کہ اب جب کہ صلاحیت رکھی ہے اور یہ مجھے احساس ہے کہ میں وہ نہیں ہو پا رہا یا نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، رکاوٹ کہاں پر ہے؟ کل ہم نے یہاں پہ ختم کیا تھا اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھئی یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ باہر نہیں ہیں، رکاوٹیں اندر ہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم واضح ارشاد فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، وہ جو گمراہ ہوا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پا جاؤ۔ کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پا جاؤ۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ ہے اندر ہے۔ اور اب تو یقین فرمائیے ایسا ہو گیا ہے کہ یہ جو جسمانی بیماریوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ اس کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ حتیٰ جسمانی بیماریاں بھی باہر سے کم آتی ہیں، اندر سے زیادہ آتی ہیں۔ اندر سے زیادہ آنے کا مطلب اندر سے جراثیم اور جرمز اور میکروبس نہیں ہیں، بلکہ اندر سے جو ہماری روحانی کیفیت ہے، ہماری ذہنی کیفیت ہے، نفسانی کیفیت ہے، وہ ہمارے لیے بیماریاں ایجاد کرتی رہتی ہیں۔ مثلا آپ کسی بھی ڈاکٹر سے بات کر لیجئے، مثلا ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں، شوگر کے بارے میں اور پتہ نہیں کارڈک بیماریوں کے بارے میں، تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو ریکمینڈ کریں گے، کہیں گے بھائی اسٹریس لیول کو کم کرو، اسٹریس لیول کم کرو۔ اچھا اسٹریس باہر سے آیا ہے؟ ہاں باہر سے آیا، لیکن کیا کس نے ہے؟ اسٹریس میں نے لیا ہے۔ ٹھیک ہے ایلیمنٹس باہر سے آئے تھے، میرا بزنس خراب ہوا، میری جاب خراب ہوئی، میرے کو بندہ غلط مل گیا، میرے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی، لیکن یہ جو اسٹریس ایکسیپٹ کیا یہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے۔ اور اگر میں وہ اسٹریس ایکسیپٹ نہ کروں تو میں بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہوں۔ اب ذرا تصور کیجیے گا یہ کہ میں دباؤ نہ لوں یا ٹینشن نہ لوں، یہ کیوں نہ لوں؟ تھوڑے سے عقیدتی نسخے استعمال کر لیں، ٹینشن نہیں ہے۔ پھر تھوڑا سا عقیدے کو انوالو کر لیں کہ بھائی خدا ہے، اگر نصیب میں ہے تو مل جائے گا، نصیب میں نہیں ہے تو رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کوشش کر لو، لیکن یہ رونے چلانے سے اور اسٹریس لینے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کام کرو، دماغ لڑاؤ، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، دکھاؤ، پرسوینس دکھاؤ، پیچھے لگو، کوشش، جد و جہد، آؤٹ آف دا باکس، ہر طرح سے سوچو، لیکن بعد میں کس کے سپرد کرو؟ خدا کے سپرد کرو۔ دینا ہوگا دے دے گا، نہیں نصیب میں ہوگا نہیں ملے گا، اتنا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جو آیا تھا ہاتھ سے نکل گیا، دینے والا بھی خدا تھا، لینے والا بھی خدا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی۔ اور وہ جو ایک جملہ جو ہمیشہ عرض کرتا ہوں بار بار، یہ بھی گزر جائے گا، کتنی ہی مشکلات آئے بالآخر گزر جائے گا، چلا جائے گا ٹائم، کتنی ہی مصیبت آئے۔ مجھے ایک بندہ خدا بھی کچھ وقت پہلے پاکستان سے باہر ملے، پتہ نہیں 6-8 مہینے آیا، پتہ نہیں 8 مہینے میں ذہن سے نکل گیا۔ وہ جو صومالین پائریٹس ایک زمانے میں اغوا کر رہے تھے، شپس کو اٹھا کے لے جاتے تھے، وہ اس کے ہتھے چڑھ گیا بیچارہ، کہیں 8 مہینے میں خیال میں پائریٹس کے پاس رہا۔ اچھا وہ پائریٹس بھی ایک تکفیری گروپ تھا، اس کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ اہل بیت کا ماننا ہے، انہوں نے پہلے دن ہی اتنا مارا بیچارہ، کہنے کا 8 مہینے تک، پتہ نہیں 6 مہینے تک یورین میں بلڈ پاس ہوتا رہا، اور کم وقت کوئی علاج تو کروانا ہی نہیں تھا انہوں نے۔ تو پتہ نہیں کیا رہتا، 4 مہینے کے بعد تو شاید کپڑے بدلنے دیے ان لوگوں نے۔ تو کہنے کا جب ہم اس دور سے گزر رہے تھے اور ہم 2 تھے جو آئیڈینٹیفائڈ تھے کہ بھائی یہ تو شیعہ ہیں، یہ تو گئے، تو ان کو باقی ٹیم سے علیحدہ کر کے کسی اور کو بھیج دیا تھا انہوں نے۔ تو باقی ٹیم یہ سوچ رہی تھی یہ 2 تو فارغ ہو ہی گئے۔ وہ جہاں پہ تھے اس نے کہا نہیں میں ان کو بیچوں گا اور میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ پھر ان قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی اس بات کے اوپر کہ یہ جو موٹی پارٹی ہیں ان کے پیسے ملنے والے ہیں، ان کا کیا ہوگا، کون ان کو چھین کے لے جائے گا۔ تو کہنے کے ایسے حالات تھے جس میں سے لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، کسی کو ہماری کوئی پرواہ ہے، لیکن بچ کے آ گئے۔ آج دنیا کے ایک بہت ترقی یافتہ ملک کے اندر بڑی زبردست پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا جب یہ اندر پڑے ہوں گے اور وہ اس حالت میں ہوں گے، وہ یہ بیماریاں چل رہے ہوں گی، ہر روز کٹائی ہو رہی ہوگی، ان کو یہ امید ہوگی کہ یہ زندہ بچیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے، ایسی جاب رہے گی، زندگی گزرے گی؟ نہیں، انسان سوچنے لگتا ہے معاملہ ختم۔ کیوں ختم؟ اچھا فرض کرو ختم ہو گیا، کہاں جاؤ گے ختم ہونے کے بعد؟ خدا کے ہی پاس جانا ہے نا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. تو گھبرانے کیا ضرورت ہے؟ کیوں اسٹریس لے لو؟ میں نہیں کہہ رہا ہم بے حس ہو جائے، انسانوں کی تکلیف ہمیں تکلیف نہ دے، انسانوں کی پریشانیاں ہمیں پریشانیاں نہ دیں. ہاں وہ تو انسان کا حصہ ہے، وہ جو بنی آدم اعضاء ایک دوسرے کے ہیں، اور فارسی کا وہ شعر اور روایات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن بلا وجہ کا اسٹریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو زندگی کو گزارنا ہے ہم نے اپنی ترقی کے لیے، کمال کے لیے. بہرحال بہت ساری بیماریاں انسان کے اندر، انسان کے وجود میں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ بھی نفسانی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہیں، اور یہ جو ہماری ترقی اور تکامل کے ہاتھ میں رکاوٹ ہے وہ بھی ہماری نفسانی ایشو ہیں. نفسانی ایشو کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے پہلا عرض کیا، یقین نہیں کر پا رہے کہ ہم کر سکتے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ یقین کرو کہ کر سکتے ہو. اچھا دوسرا ایک اور مسئلہ ہے، یہ تو اجمالاً شاید پتہ چل جائے کہ کر سکتے ہیں، تفصیلاً یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی آپ نے اپنی زندگی میں اگر گاڑی نہیں چلائی ہے، اور کوئی آپ گاڑی چلاتا وہ لوگوں کو دیکھتے رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے بھئی گاڑی کیسے چلتی ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی پہلے زمانے میں جب گیئر ڈلتے تھے، آج کل آٹومیٹک گاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں، کہ بھئی اس طرح سے وہ دباتے ہیں، پھر ایک گیئر ڈالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا بتانے کا مطلب ہے کہ گاڑی چلا لو گے؟ نہیں. یہ پتہ ہونا اچھی بات ہے کہ کیسے چلتی ہے لفظ لفظ میں، لیکن تفصیل چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تجربے سے گزرنا. تجربے سے گزرو. ہمارے ساتھ جو ایک بہت بڑی مشکل ہے، ہمیں دین اسلام پتہ ہے، تجربے سے نہیں گزرے. اب میں ایک جملہ آپ سے عرض کروں، اسلام کی کتنی فیصد تعلیمات پہ ہمیں یقین ہے؟ واقعاً اگر کوئی پوچھے کتنی فیصد اسلام کی تعلیمات پر ہمیں یقین ہے، تو ہم بعض اوقات سختیوں میں پڑ جائیں گے کہ واقعاً اسلام کی کتنے فیصد پہ ہمیں یقین ہے. مثال کے طور پر، آیا واقعاً ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی طاقت اور اس کے نتیجے پہ یقین ہے؟ ہمیں یقین ہے تو کیا دوسروں کی مدد میں اتنی ہی تیزی دکھاتے ہیں جتنے اپنا کام میں تیزی دکھاتے ہیں؟ تو ہم دیکھیں گے نہیں، شاید ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کے اوپر کم سے کم اتنا یقین نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے کام لے لیں تو ہم دیکھیں گے ہمارا معاملہ کوئی بہت زیادہ اچھا معاملہ نہیں چل رہا ہے، دین اسلام کی بہت ساری چیزوں میں یقین نہیں آ رہا ہے. تو اب سوال یہ تھا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ جو اندر کے جو لاکس لگے ہوئے ہیں ان کو توڑنا بہت ضروری ہے. پہلا لاک تو یہ کہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں. دوسرا لاک یہ ہے کہ بھئی کیسے کر سکتے ہیں، اس کا میکینزم کیا ہے. اب میکینزم کے اندر کچھ چیزیں تدریجاً بیان ہوتی نہیں ہیں، بیچ بیچ میں ٹکڑے لگاتا رہا ہوں، لیکن اب تھوڑا سا اس کو ایک سسٹمیٹک کر کے چند منٹس میں بیان کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا یہ بات پہلا، اگر کوئی اصول اس کو لے لے، گیم سارا یہاں ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے. اس بات کو اگر کوئی یقین کر جائے کہ بھائی یہ جو اصلی معرکہ ہے یہ انسانوں کے اندر موجود ہے، باہر نہیں ہے. خدا متعال نے چاہے قوموں کے لیے بات کی ہو، چاہے انسانوں کے لیے بات کی ہو، ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ تم کچھ کرو تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. جس کی کوشش کرے گا وہ ہوگا، نہیں کرے گا پھر نہیں ہوگا. تو ایک بات تو یہ کہ اندر ہے. اب کیسے اندر ہے؟ مثال کے طور پر پہلی چیز کیا ہے؟ میں نے بتا دیا ریئلائزیشن ہو گئی، یہ ہو گیا، اب ہو گیا. اب آتے ہیں پریکٹیکل. پہلی چیز کیا ہے؟ اورینٹیشن. اورینٹیشن کیا مطلب؟ اب میں ایک جملہ بول رہا ہوں، اس کا مطلب منفی بھی ہو سکتا ہے، مثبت بھی ہو سکتا ہے. دنیا کے لیے چاہتے ہو یا آخرت کے لیے چاہتے ہو؟ یہ جو اورینٹیشن ہے یہ کامیابی کا پہلا قدم ہے. اگر صرف دنیا کے لیے چاہتے ہو، عند اللہ کامیاب نہیں ہو، عند اللہ ناکام. اور خدا متعال نے اپنے دین کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو قومیں دنیا کے لیے بھاگیں گی یہ نہیں جیتیں گی. ان کو دیر یا سویر ہارنا ہے. اور جو قومیں اور جو لوگ آخرت کے لیے جدوجہد کریں گے یہ جیتیں گے. ان کو دیر یا سویر سرخرو ہونا ہے، انہیں کوئی نہیں ہرا سکے گا. اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ہم دنیا کے لیے لڑیں، دنیا کے لیے کوشش کریں، آخرت کے لیے، اب یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ یہ دماغ کا معاملہ ہے. کیوں؟ باہر دونوں ایک ہی جیسے ہیں.
میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں، مثال عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. ایک آدمی غزوے کے اندر بڑی جد و جہد دکھا کر، بڑی کاوش، محنت، طاقت، دشمن سے لڑے جا رہا تھا اور بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا. جو اصحاب اللہ کے رسول کے پاس تھوڑا سا پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی فلاں مجاہد اسلام وہ جا کے کفار پہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. بڑی تعریفیں اس کی ہوئیں کہ دیکھو بھائی کیا جری ہے، کتنا بہادر ہے، عند اللہ کتنا ثواب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شہید الحمار ہے، یہ گدھے کا شہید ہے. فرمایا شہید الحمار. وہ جو برابر میں کھڑے تھے ظاہر سب کے منہ بند ہو گئے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں اللہ کے لیے کتنی شمشیر لڑا رہا ہے. بعد میں وہ کہیں پہ جا کے گرا تو ایک آدمی جس نے سنا تھا کہ شہید الحمار ہے، اس نے کہا میں جا کے دیکھوں اس کا قصہ کیا ہے. وہ اس کے پاس گیا، وہ کان میں جا کے کہنے لگا اللہ اجر دے، کیا لڑائی کی. کہنے لگا کون اجر دے گا، اس کا گدھا مجھے پسند آیا تھا، اس کے لیے یہاں تک آیا تھا، پھر بھی مارا گیا میں. دشمن کا کوئی گدھا تھا، اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو گدھا پسند آ گیا تھا، اس کو لینے کے لیے وہاں تک گیا تھا بیچارہ. اچھا اب اگر یہ کوئی اللہ کی راہ میں شمشیر لڑاتا تو یہی کرتا. بھئی اللہ کی راہ میں شمشیر چلاتا تو یہی کرتا نا کہ اللہ کے نبی کے لشکر میں کھڑا ہو جاتا، جو دشمن آ رہا ہوتا اس کے اوپر لڑائی کرتا، جنگ کرتا، شمشیر چلاتا، جان دے دیتا. یقتلون او یقتلون، جیسا کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. لیکن اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں آیا. کیوں؟ اورینٹیشن. یہ شہید الحمار ہو گیا. اور کوئی اور بغیر لڑے شہید ہو گیا. کیوں؟ اورینٹیشن. قرآن کریم فرماتا ہے اے اللہ کے نبی، اے نبی جب آپ کے پاس کچھ لوگ آئیں اور کہیں کہ ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس سواری نہ ہو اور آپ انہیں نہ لے جا سکیں اور وہ روتے ہوئے واپس چلے جائیں، انہیں بتا دیں ان کے لیے اجر ہے. اچھا لڑے بھی نہیں لڑے پھر بھی اجر ہے. اب پھر بھی اجر. کیوں؟ اورینٹیشن. دماغ میں کیا گزر رہی ہے؟ کامیابی چاہیے، دماغ کو رکھو آخرت کے لیے. ہر چیز کو پل بناؤ آخرت سنوارنے کے لیے. ملٹی نیشنل کمپنی کھولو، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بناؤ، ورلڈ ٹریڈ سینٹر بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ، کوئی ایشو نہیں ہے. بناؤ آخرت کے لیے. دونوں ملیں گے، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. عند اللہ بھی عزت، دنیا میں بھی کامیابی. البتہ کسی نے سوال کیا ہے، کل سوال کیا تھا کہ بھائی یہ جو ہمارے پاس روایات موجود ہیں مومن 40 دن تک مصیبتیں نہ اٹھائے، یہ ممکن نہیں ہے. یقیناً مصیبتیں آتی ہیں تو مشکلات تو آئیں گی. اچھا یہ جو دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو کوئی مشکل نہیں آتی؟ ان کی مشکلات دیکھیں، وہ خودکشیاں کرتے پھرتے ہیں، کیا کیا کرتے پھرتے ہیں، اس کے بعد اپنا وہ گن دکھاتے ہیں اپنی زندگی کا. بھئی مومن بھی مشکل اٹھائے گا، یہ بھی مشکل اٹھاتا ہے. یہ جو دنیا کے لیے کوششیں کرتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان کی اورینٹیشن صحیح ہو، آخرت کے لیے لڑو بھائی. تو کامیابی کا جو پہلا قدم ہے، اور اللہ کے رسول کی وہ روایت مجھے بہت اچھی لگتی ہے. مجھے لمبی عبارتیں ویسے یاد نہیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی عبارتیں مجھے یاد ہو جاتی ہیں تو مجھے بہت اچھی لگنے لگتی ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علیکم بالآخرہ تاتک الدنیا ساغرہ. تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. اورینٹیشن. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اور ہم سے جو دنیا کے بارے میں مانگتے ہیں تو ہم انہیں پورا پورا دنیا میں دیتے ہیں. وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہتی. لیکن اگر کوئی ہم سے کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ تو پھر ہم دونوں کے دے دیتے. تو بھائی آپ اورینٹیشن صحیح کر لو، آخرت کے لیے بناؤ. اچھا ابھی مجھ سے پھر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی آخرت کے لیے بنائیں، کیا آخرت میں جا کے بنائیں گے؟ نہیں، آخرت کے لیے بھی یہیں بنانا ہے. کام ایک ہی جیسا ہے. جو دنیا کے لیے کرتا ہے وہ بھی جاب کرے گا، بزنس کرے گا، چیزیں لے گا، بیچے گا، کام کرے گا. جو آخرت کے لیے کرتا ہے وہ بھی یہی کرے گا. تو فرق کیا ہوا؟ فرق دماغ کا. اور اصل فرق کہاں پہ نظر آئے گا؟ جب چیزیں ٹکرائیں گی، جب امتحان میں پڑیں گے. وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ
خلت دیان، پھر دیندار پتہ چلیں گے۔ ویسے تو دونوں کو کام ایک ہی جیسا ہے، اس نے بھی بزنس کرنا ہے، اس نے بھی بزنس کرنا ہے۔ مثلا اگر صفوان جمال کی مثال لے لیں، اس نے بھی اونٹ چرانے، اس نے بھی اونٹ چرانے ہیں، اس نے بھی اونٹ کرائے پہ دینے، اس نے بھی اونٹ کرائے پہ دینے، لیکن صفوان جمال کو جب امام نے اشارہ بھی کیا تو کہا بس ٹھیک ہے آج سے بزنس ختم۔ اس زمانے کا سب سے بڑا رینٹ کار کا بزنس فوراً چھوڑ دیا، کہنے بھائی یہ امام کو پسند نہیں آ رہا ہے، اس میں آخرت نہیں ہے۔ تو دنیا کے لیے مت لڑو، دنیا کے لڑو گے ذلت و خواری نصیب ہونی ہے۔ اگر اسی روایت کو مفہوماً دیکھیں، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ اگر مفہوماً دیکھیں تو بن سکتا ہے کہ اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو تم ذلیل ہو کے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے، دنیا کے پیچھے ذلیل ہو کے بھاگنا پڑے گا۔ اچھا ایک اور مصیبت ہے، ذلت کسے کہتے ہیں؟ ذلت اسے کہتے ہیں ہر چیز کمپرومائز کرتا ہے اور قبول نہیں کر پاتا، احساس نہیں کر پاتا کہ بھائی سب کچھ کمپرومائز ہو چکا ہے، عزت، ذلت، اولاد، سب کچھ کمپرومائز، قبول نہیں کر پاتا کہ ہو چکا۔ اور ایک دو مثالیں نہیں ہیں، بھری پڑی ہیں، بھری پڑی۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس زیاں جاتا رہا کیا مطلب؟ یعنی اب احساس بھی نہیں کرتا کہ ایکچولی میں کھو چکا ہوں سب کچھ، میرے ہاتھ سے نکل گیا معاملہ، یہ احساس بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اپنی دنیا کے جو نشے میں غرق ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کر کیا رہا ہے، سب کچھ جا چکا ہے۔ ابھی آپ خود دیکھو پاکستان کے اندر، ہر پاکستان دنیا بھر کے اندر دیکھتے رہو، انسانوں کی ذرا سا نزدیک جا کر دیکھیں جن کو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں ان لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، ذرا جا کے ان کی حالتیں دیکھیں اور پوچھیں ان کے پاس جو سب کچھ ہے ان کے پاس کیا کچھ ہے، اور کس کے لیے یہ بلکھ رہے کہ کاش یہ مل جائے، کاش مل جائے کہیں سے۔ بہت مثالیں ہیں، اب اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے۔ تو بس کیا بات ہوئی؟ پہلی بات ریئلائزیشن کہ بھائی میں کر سکتا ہوں، دوسری بات اورینٹیشن، کہاں کے لیے کرنا ہے؟ دنیا کے لیے کرنا ہے، آخرت کے لیے کرنا ہے؟ دنیا کے لیے کرنا ہے، جو مانگ رہے ہو مل جائے گا، مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی اور کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں۔ آخرت کے لیے کرنا ہے، مصیبتیں پھر بھی آئیں گی لیکن کامیابی کوئی نہیں چھین پائے گا، کامیابی 100%۔ اب بچوں والی بات پھر کر لیتے ہیں، بالآخر دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہاں مل جائے گی، وہ بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی، بہت بڑی شکل میں مل جائے گی۔ بچے نہیں رہو گے، بڑے ہو جاؤ گے، دماغ سے سوچو گے تو تمہیں کچھ اور نظر آنے لگے گا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں اور بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، ریپیٹڈ ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اصل میں روزے کے بعد رسک نہیں لینا چاہ رہا کہ پیاس لگے پانی نہ پیوں، مجھے سمجھ میں نہیں، ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کچھ اور ہو جائے، تو اس خاطر میں تھوڑا تھوڑا پانی پیے جا رہا ہوں، معمولاً کوشش کرتا ہوں نہ کروں۔ مجھے احساس ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے سننا زیادہ سخت ہوتا ہے، بولنے والے کے لیے بولنا اتنا سخت نہیں ہوتا، سننے والے کے لیے سننا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ بولنے والا تو مزے لے رہا ہوتا ہے، سننے والے کے بیچارے کے ساتھ مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ بارہ آج انہوں نے دروازے کھول دیے تو ذرا وینٹیلیشن بہتر ہے، تو آج آپ کی گرمی کا تھوڑا سا آسانی ہو رہی ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا کسی کو یاد ہے آخری بات کیا ہوئی تھی پانی پینے سے پہلے؟ ہاں بھائی زور سے بول دیجیے گا۔ ہاں ایگزامپل کس چیز کی؟ ہاں ایگزامپل شاید اس بات کی تھی کہ بھائی دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی نصیب ہو جائے گی، اور یہ بات تھی کہ بھائی دنیا ایک اور بڑے طریقے سے ملنا شروع ہو جائے گی، بچپنے میں نہیں رہیں گے، اس کی مثال تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں میرے ذہن سے نکل گیا تھا، تو مجھے پتا جب آپ لوگ بولنا شروع کریں گے تو میرا دماغ پھر اس کے اوپر واپس آئے گا کہیں نہ کہیں۔ مثال میں یہ دینے والا تھا جو میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، دوبارہ سے بارہ پتہ نہیں کتنی دفعہ بارہ، کیا ہماری بچپنے کی عادتیں، بچپنے کی جو خواہشات تھیں وہ بچپن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم نہیں ہوتی؟
مثلا شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یاد ہو کہ 6-7 سال کی عمر میں کون سے کھلونے پسند تھے. شاید کو یاد ہو کہ جب آپ 5-6 سال کے تھے تو آپ کو کون سے کھلونے پسند تھے اور وہ کتنے پسند تھے. اتنے پسند تھے کہ اگر آج ہم کسی چیز کو اتنا ہی پسند کریں تو ہر روز ہارٹ اٹیک ہوگا. اس وقت اپنے کھلونوں کو اتنا پسند کرتے تھے. نشانی کیا تھی؟ ذرا کوئی ہاتھ تو لگا لیتا. جو رونا پیٹنا اور پٹس مچنا تھا کہ بھئی میرے کھلونے کو کسی نے ہاتھ کیوں لگایا. اچھا یہ مصنوعی روتے تھے، اصلی روتے تھے؟ اصلی روتے تھے. تو آج تو رو رو کے مر جائیں گے اگر کسی چیز کو اتنا چاہنے لگے تو نہیں کر سکتے. اس زمانے میں بہت چاہتے تھے. اچھا جن چیزوں کو اس وقت چاہتے تھے اب کیا ہوئی؟ اب کیا ہے؟ ختم. میں ایک اور بات عرض کروں گا. جس چیز کو 6 سال میں چاہتے تھے 16 سال تک پہنچتے پہنچتے ختم. جس کو 16 میں چاہتے تھے 36 تک پہنچتے پہنچتے ختم. اور جس کو 30 میں چاہتے تھے 60 تک پہنچتے پہنچتے. اب ایسا تو نہیں ہونے والا مرنے سے پہلے وہ جتنی چیزیں چاہتے تھے وہ سب ختم. خدا نہ کرے اگر یہ ہوا پھر کیا ہوگا. بچپنے کی غلطی کو لڑکپن نے سنبھال لیا تھا. لڑکپن کی غلطی کو جوانی میں کچھ کریکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. جوانی کی غلطیوں پہ سوچا بڑھاپے میں کچھ بہتری آ جائے گی. مرنے سے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا سب غلط تھا. پھر کیا ہونے والا ہے؟ کوئی یو ٹرن بھی نہیں ہے، ریورس گیئر بھی نہیں ہے، ٹائم مشین بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو بھائی ایک کام سوچ لو، جن چیزوں کو ہم چاہتے ہیں یہ چاہے جانے کے قابل ہیں کیا؟ ان کی کون سی چیز ہے جو پسند ہے؟ یوں احساس ہوتا ہے کہ اگر انسان کی اورینٹیشن صحیح ہو تو ہر فانی میں بھی کوئی باقی عنصر ہے. ہر فانی میں بھی کوئی باقی عنصر ہے. مثال کے طور پر آج جب میں سوؤں گا، سو کے اٹھوں تو یہ جو سونا ہے، رات کو سویا صبح کو اٹھا، آج کل تو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا، 2 گھنٹے ملتا ہے. یہ جو سویا اور اٹھا یہ فانی حصہ ہے یا باقی حصہ ہے؟ سویا اٹھا 2 گھنٹے سوتا رہا، فانی ہے یا باقی ہے؟ تو ظاہراً میں تو فانی ہے. انسان سوتا اٹھ جاتا ہے، معاملہ ختم. اگر طریقے سے سوئے اور طریقے سے اٹھے تو یہی سونا کیا ہو جائے گا؟ باقی، یا آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا. شاید ہی خدا متعال نے ہمیں کوئی ایسی چیز دی ہو جس میں کوئی باقی پہلو نہ ہو. سب میں ہے. حتیٰ وہ جو میں اپنے لیے کماؤں گا جو بظاہر فانی ہے، ختم ہو جائے گا. میں کھاؤں گا پیوں گا، ختم ہو جائے گا. بدقسمتی سے میں وہ جملہ عرض کروں کہ جو کچھ بھی مجھے اتنا پسند ہے تھوڑی دیر میں اتنا بدبودار ہوگا کہ میں بیٹھ بھی نہیں سکوں گا برابر. یہ بھی باقی رہ سکتا ہے، اس کو بھی بقا دیا جا سکتی ہے. یہ ہماری اورینٹیشن ہے. آپ کی زندگی میں جو کچھ ہے ایک لحاظ سے سارا کا سارا کھیل کود ہے، ایک لحاظ سے سب کا سب ایسٹس ہیں، سرمایہ ہے. جب کسی نے مولا کے سامنے دنیا کی برائی کی تو مولا نے فرمایا کس دنیا کی برائی کر رہے ہو؟ جس کے اندر رہتے ہوئے انبیاء نے زندگی گزاری، جس میں رہتے ہوئے سب نے کمالات حاصل کیے، اس دنیا کی برائی کرو. دنیا بری نہیں ہے، دنیا کی خواہشات اور وابستگیاں بری ہیں. دنیا تو بہت اچھا ہے، یہاں پہ رہ کے لوگ کمال حاصل کر رہے ہیں، یہاں پہ رہ کے اپنی ابدی زندگی سنوار رہے ہیں، یہاں پہ قربانیاں دیتے ہیں، وہاں پہ شہادتوں کو معراج حاصل کرتے ہیں. یہ سب کا یہ کہاں ہو رہا ہے؟ دنیا میں ہو رہا ہے. یہ تو اعزائے محترم، اگر میں اور آپ اس طرح دیکھنا شروع کر دیں، ہر باقی چیز کو، فانی چیز کو باقی میں تبدیل کرتے رہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. بار بار کہتے ہیں قدموا لانفسکم، اور کبھی کہتے ہیں قدمت لانفسہم، اور اس طرح عبارات بار بار آتی ہیں. کیا آگے کیا بھیجا ہے؟ بس یہ دیکھو. اچھا ہر چیز میں آگے بھیجنے والی چیز ہے. مثال کے طور پر مجھے پانی پینا ہے،
کتنے پوائنٹس ایسے ہیں اس پانی پینے کو اگلی زندگی کا ایسٹ بنا سکتا ہوں. اب جیسے یہ جو آپ تشریف فرما ہیں، یہ جو ہم بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو آپ سن رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم بقا کے لیے تیار کر سکتے ہیں. اور کیا چیز تبدیل کرے گی؟ یہی اورینٹیشن، آپ کی نیت. تو آپ کی اور میری کامیابیوں کا بہت بڑا عنصر ایک ریئلائزیشن، دوسرا اورینٹیشن. تیسری چیز، اگر اشاروں کے نام کے اندر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ابھی اس کو صراحتاً عرض کرنے کی کوشش کریں، پلاننگ کرو، منصوبہ بناؤ. زندگی ضائع نہیں ہونی چاہیے. ایفیشنسی، پروڈکٹیوٹی، اپنی لائف کا ایک رزلٹ لینا ہے ہمیں. دو نہیں ہے ہمارے پاس، ایک ہی ہے، اور اس میں کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے. دنیا کی ایک چیز جس کے اندر کوئی بدل نہیں ہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے، ٹائم. کیسے پروڈکٹیو بنائیں، کیسے اس کو ملٹی ڈائمینشنل لے کر چلیں، کئی پہلوؤں کو لے کر چلیں. خراب نہیں کرنا ہے ہر چیز کو، صحیح کرنا ہے. نہیں کر سکتے تو دو ہی لو، ایک ہی لو. لیکن کیا کریں گے ہمارا آؤٹ پٹ بڑھنا شروع ہو جائے، ہماری زندگی کا اثر بڑھنا شروع ہو جائے. اس صدی میں ہم لوگ خوش نصیب ہیں ایک اعتبار سے. مثلا میں کبھی میں اور آپ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچنا شروع کریں، امام خمینی کی زندگی میں برکت کتنی تھی. اللہ اکبر. دنیا سے گئے ہوئے 30 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور 30 سال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فل جنریشن. یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے زندگی میں امام خمینی کی، ان کی زندگی آنے سے پہلے جا چکے تھے وہ، صحیح، لیکن وہ بھی انہی کے اثر میں بیٹھے، انہی کے اثر میں بیٹھے. ایک انسان کی زندگی میں کتنی برکت ہے، بلا شک و شبہ، بغیر کسی تردید کے انسان کہہ سکتا ہے اس ایک انسان نے کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو بدلا ہے. نہ کہوں اربوں کو، تو کم سے کم کروڑوں کو تو بدلا ہی ہے. اور کتنے عرصے کے لیے؟ ناقابل تصور مدت کے لیے. 30 سال تو ہم ڈائریکٹ اثر دیکھ رہے ہیں، 30 سال تو ڈائریکٹ اثر دیکھ رہے ہیں ابھی تک، اور ابھی نہیں معلوم اس نے کتنا آگے بڑھنا ہے. یہ برکت نہیں ہے؟ ایک زندگی میں اتنی برکت ہے. تو اعزان محترم، یہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکیں گے. شاید اگر کوشش کریں گے تو کر سکتے ہیں، لیکن شاید نہ کر سکیں. لیکن کم سے کم برکت کی زندگی کو اپنے اندر کچھ تو حاصل کریں. اچھا، ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم لوگوں کو وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ملا جس کے اندر ہم برکت حاصل کرتے. اچھا، ان کو کون سا انوائرمنٹ ملا تھا؟ یتیم پیدا ہوئے تھے وہ. خمین چھوٹا سا ایک گاؤں ٹائپ کا علاقہ تھا. ہم ایک جگہ پر رہا کرتے تھے ایک زمانے میں، خمین سے تھوڑے فاصلے کے پر سمجھتے خمین تھا، اس کے بعد ایک اور گاؤں آتا تھا گلپائے گام، اور اس کے بعد تیسرا گاؤں آتا تھا خونسار. تو ہم لوگ خونسار میں ایک مدرسہ تھا، وہاں رہا کرتے تھے، 1.5 سال وہاں رہے تھے. تو خمین جب قم سے جاتے تھے تو خمین، گلپائگان، خونسار، ان سب کو گزرتے تھے. تینوں گاؤں تھے، اور ان تینوں گاؤں کے اندر اس ایک وقت میں 1984-85 کے اندر ہر گاؤں کا ایک مرجع تخلیق زندہ تھا. خمین کے خمینی، گلپائگان کے گلپائگانی، اور خونسار کے آیت اللہ خونساری. 84-85 میں تینوں گاؤں میں ایک ایک مرجع تخلیق زندہ تھا. آدمی کہتا تھا اللہ اکبر، اس گاؤں اور ان گلیوں سے یہ مرجع تقلید نکلے ہیں. انہوں نے محنت کی ہے. کون سا انوائرمنٹ ہے؟ محنت کی ہے. بحمد اللہ رب العالمین، خداوند متعال نے کسی کے سامنے کوئی پابندی نہیں رکھی. دنیا کے اعتبار سے دیکھتا ہوں واقعاً بعض اوقات حیران رہ جاتا ہوں. میں ایک بندے خدا کو ملا، ماشاءاللہ ایکیڈیمک لیول کے اوپر سائنس کے اعتبار سے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں پڑھ رہا تھا وہ بندہ خدا. ہالینڈ میں میرے خیال میں ملاقات ہوئی تھی. بعد میں پتہ چلا امریکہ کی ایک اور یونیورسٹی کے اندر پوسٹ ڈاک کے لیے گئے، یہ ہوا وہ ہوا. اچھا، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے شہر اسکردو کے ملحقہ ایک گاؤں کے اندر یہ بھائی بہن رہتے تھے. ابا ایک معمولی ٹیچر تھے جو بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکتے تھے، اور ہر بچے نے اپنی جدوجہد سے محنت کی اور دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا. کوئٹہ کی
ہزارہ خاندان کے مائگریٹڈ ہزارہ، افغانستان کے ہزارہ آ کر کوئٹہ میں رہنے والے اینٹیں ڈھونے والے ایک مزدور کی بچی کو میں نے نیو یارک میں ڈاکٹر دیکھا ہے۔ دنیا میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آخرت تو ہے ہی بغیر کسی رکاوٹ کے۔ دنیا میں بھی کوئی راستہ نہیں روک سکتا انسان کا۔ وہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیت، اگر تم ہدایت پا جاؤ کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کوئی کیسے راستہ روک سکتا ہے؟ آیا خدا متعال نے نہیں کہا کہ ان لیس للانسان الا ما سعى؟ تو کیوں راستے نہیں دے گا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم۔ یہ سب چیزیں کس کے لیے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو اس مطلب ایک ریئلائزیشن کہ ہم کر سکتے ہیں، دوسری بات آپ کو میری اورینٹیشن کہ ہم نے کرنا کس کے لیے، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، تو دیکھ کر رکھو کہ آخرت کے لیے کرنا ہے، ہاں دنیا کی کسی موقع کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہو گئی؟ پرسوینس، محنت، پلان کرو، محنت کرو، اچھا منصوبہ بناؤ، وہاں پہ اسٹرائک کرو، مارو، ہٹ کرو جہاں پہ ہٹ کرنا سب سے زیادہ فائدہ دے گا۔ ہماری کلاس ہوتی تھی اسٹریٹجک اسٹڈیز کی، جو ہمارا پولیٹیکل سائنس کا ایم فل کا کورس تھا، اس میں کچھ یونٹس آتے تھے اسٹریٹجک اسٹڈیز کے، تو ایک اسٹریٹجسٹ تھے، وہ آتے تھے ہمیں پڑھانے کے لیے۔ اس زمانے میں آج بھی ایک بہرحال ایک ہیں اسٹریٹجسٹ ہیں، بہت مشہور ہیں، لیکن کچھ وجہ سے ان کا نام لیتے ذرا ڈر لگتا ہے، ان کا پتہ نہیں ہوتا کب بہن لگ جاتا ہے ان کے اوپر، بہت آؤٹ اسپوکن آدمی ہیں۔ تو وہ بندہ خدا ایک جملہ بولا کرتے تھے، اور وہ بہت زبردست جملہ تھا، وہ بہت اچھا جملہ ہے، اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو دشمن سے لڑنے گئے ہو نا تو دشمن کو نہیں مارو، اس کی اسٹریٹجی کو مارو، اسٹریٹجی کو اسٹرائک کرو۔ دشمن کو شاید مارتے مارتے تھک جاؤ اور اس کی اسٹریٹجی کو نہ ہرا سکو، پہلے اسٹریٹجی کو اسٹرائک کر لو تو شاید بغیر لڑے میدان جیت جاؤ۔ اب دیکھیے یہ جو کچھ ہمارے ساتھ آخری 10-15 سال میں ہوا، اور شاید دوبارہ وہ بیوقوفی دکھائیں، دوبارہ کوشش کریں، ان کی اسٹریٹجی ہمارے جسم ختم کرنا نہیں تھی۔ یہ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ریلیز کے اندر ادھر ادھر بولتا رہتا تھا، اور ظاہر سب جانتے تھے میرے بولنے کا کیا ہے، تو کہ ان کا پلان یہ نہیں تھا کہ ہماری باڈیز کو ختم کریں گے، بہت کلیئر تھا کہ یہ روزانہ 100 بندے بھی ہمارے ماریں گے تو یہ ایک سال کے اندر 3600 سے زیادہ بندے نہیں مار پائیں گے۔ 3600 بندے بھی انہوں نے اگر مار لیے، یا مثال کے طور پر کتنے مار لیں گے؟ 36000 مار لیں گے۔ 36000 بندے مارنے سے ہم مرتے نہیں ہیں، 36000 بندے سالوں میں مارتے رہو، کتنے مار لو گے تم ہمارے؟ 2.5-3 کروڑ کم از کم آبادی ہے، 2.5-3 کروڑ آبادی کا اگر 2% ریشو بھی اگر اس کا گروتھ کا لگا لو نا تو 36000 کے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کو۔ تو اسٹریٹجی کیا تھی؟ اسٹریٹجی یہ تھی کہ 2 کام کر دو۔ نمبر 1 ان کو ڈرا دو، ان کو ڈرا دو تو یہ پیچھے عقب نشینی کر لو۔ نمبر 2 ان کو سوسائٹی میں آئسولیٹڈ کر دو، ان کو گوشہ نشینی میں ڈال دو۔ دوسرے دیکھیں ڈر جائیں کہ نہیں شیعہ کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، خطرہ ہے۔ تو ان کے 2 اہداف تھے، ہمیں ڈرانا، پیچھے بھکیل دینا، اور دوسرا سوسائٹی سے ہمیں علیحدہ کر دینا، ڈس کنیکشن دے دینا ہمارے درمیان۔ اچھا بحمداللہ رب العالمین پہلے ہدف میں تو یہ بالکل بری طرح ناکام ہوئے۔ ہماری قوم الحمدللہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، سید الشہداء کے چاہنے والے، ان کے اندر ڈرنے کا معاملہ ذرا کمی ہے، یہ ذرا مشکل بات ہے، بلکہ معاملہ الٹا ہی ہے، جہاں پہ زیادہ خطرہ ہوگا وہاں پہ جوش زیادہ آ جائے گا۔ معاملہ یہ جب تک اسے دکھاتا رہو نا دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، مسلمان ہو یا کافر، وہ کہتا ہے میں ایرانی ہوں، اور کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے اندر پھر ایمان بھی آ گیا تو پھر تو کیا ہی کہنا ہے۔ پھر اب دشمن کو سمجھ میں آیا کہ بھائی ان کو ڈراتے ہیں دھمکاتے رہتے ہیں نا تو یہ لوگ اپنے ایرانی کر کے اور گٹھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوستی میں مارو انہیں۔ اب واقعاً معاملہ اب شروع ہوا ہے۔ اچھا یہ ہمارے سامنے جو بیوقوف تھے وہ بھی یہی کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں ڈرائیں گے دھمکائیں گے ہم عزاداری چھوڑیں گے، ہم اپنی اچھا ان کو عزاداری میں کیا ہے، ان کو پتہ ہے ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی عزاداری میں بنی ہوئی ہے۔ اگر عزاداری کو ہم پیچھے ہٹتے ہیں ہم اپنی آئیڈینٹی کھو دیں گے، پھر ہم اپنی شناخت کھو رہے تھے۔
اگر ہم اس سے پیچھے ہٹتے، بحمدللہ رب العالمین ہمارا جذباتی عنصر، ہمارا عقلی عنصر، ہماری خاندانی روایات، ہمارے معاشرہ، ہماری روایات، سب نے ہم سے یہ کہا کہ نہیں بھائی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہمارا تعلق سید الشہداء سے، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین سے، ان سب نے ہم سے کہا کہ نہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو آئیڈیلز انہوں نے ہمیں دیے تھے، شہادت کا، مقابلے کا، سید الشہداء مولا ابو الفضل عباس، فرر پرچم، اور یہ کیا کیا مفاہیم ہے شیعت کے اندر. کسی بھی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی مفہوم چاہیے نا، وہ شیعت کے اندر ہے. دوسری قومیں ہم سے ادھار مانگیں گی اور مانگتی ہیں، اللہ شاہد ہے. فلسطینیوں نے ہم سے ادھار مانگا ہے کہ بھائی تم کیسے جیتتے ہو، ادھار میں دو ہمیں. تب ان کو بتایا کہ بھائی شہادت ہوتی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. ہمارے 11 امام شہید ہوئے، تمہیں نہیں پتہ شہادت کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. پھر انہوں نے ہم سے شہادت کا مفہوم سیکھا. اب جب انہوں نے شہادت کا مفہوم سیکھا، اب ان کے ہاں بھی عزت آنا شروع ہوئی. پھر آپ نے دیکھا بھی اسرائیلیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. ان کے جو آخری 2 مارنے والے آئے، کہا ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دیں گے. اسرائیلی اب ان کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں؟ اسرائیلی وہی شہادت کے پیرامیٹر پہ کھیل رہے ہیں اب ان کے ساتھ. اسرائیلیوں نے قبول کر لیا ہے کہ ان میں اور حزب اللہ میں مماثلت آ گئی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایک اعتبار سے. تو کیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے اس ہدف میں ناکام ہوئے، یہ ہمیں ہرا نہیں سکے، ڈرا نہیں سکے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ایک اور کھیل کھیل لیا. وہ کیا؟ ہمارے اندر جذباتی دوست بنا کر ہمیں سوسائٹی سے کاٹنے کی پوری کوشش کر لی. اس چیلنج کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا. اب مثال کے طور پر میں خود دیکھتا ہوں میرے پروجیکٹس، مثلا جن چیزوں کو لے کے میں چل رہا تھا، تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مطلب بھی یہی بن جائے کہ میں سوسائٹی سے اپنے آپ کو کاٹوں. اورینٹیشن البتہ میرے ذہن میں کچھ اور، میں بھی نہیں چاہتا ہوں. جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، اہل بیت نے جو ہمیں دیا ہے، وہ دنیا کو دکھائی دے تاکہ ہم سے نزدیک آئے، ہماری کامیابیاں ان کو نظر آئیں کہ ہم مفت کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہم کام کے لوگ ہیں. تو ہمیں ریئلائز کریں کہ نہیں، ان کی ضرورت ہے ہمیں. آپ کو سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی کو کل کرو. آپ کی لائف بھی ایسی ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کو کامیابی چاہیے، آپ کے پاس ایک اورینٹیشن ہے. آپ جا کر دیکھیں آپ کی کامیابی میں جو رکاوٹ بنی ہوئی چیز ہے وہ کون سی ہے، اسے مارو. سب سے پہلے اسے مارو. اب وہ رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں؟ بالکل آخری منٹ پہ پہنچ گئے. کل ہم نے کہا تھا لا الہ کے اوپر بات ہونی چاہیے. وہ رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا میں نے ایک تو کہہ دیا اورینٹیشن، آخرت کو دیکھو، دنیا کو نہیں دیکھو. دنیا خود ایک رکاوٹ ہے. اگر دنیا کو دیکھنا شروع کرو گے رکاوٹ شروع ہو جائے گی. اب دوسری رکاوٹ عرض کر دوں، ایک رکاوٹ بتا دی، سب اورینٹیشن پر ہیں، دماغ کے اندر ہیں، ساری رکاوٹیں اندر ہیں، باہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یزید کا رکاوٹ ہے سید الشہداء کے لیے. کبھی دشمن رکاوٹ بن سکتا ہے؟ جس کو خدا کے وعدے نصیب ہوئے ہیں اس کے راستے میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ صرف وہ خود رکاوٹ بن سکتا ہے. انسان اپنے لیے رکاوٹ بنتا ہے. تو مثال کے طور پر اورینٹیشن صحیح ہو، آپ نے آخرت کے لیے کام کرنا. دوسری رکاوٹ خود غرضی، میں. یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کائنات میرے گرد گھومنی ہے. نہیں گھومنی ہے، کائنات ہم پہ نہیں گھومنی ہے. اصلا ہم نے جیسے یہ سوچا میں بیچ میں، سب میرے اوپر، سمجھ لیں ہم اکیلے رہ گئے. اب اکیلے زندگی گزارنی پڑے گی. کیوں؟ کوئی چاہنے والا نہیں رہے گا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہے گا، ہر ایک آدمی دشمنی کرے گا. آپ اپنے لیے بہتری چاہ رہے تھے یا برائی چاہ رہے تھے؟ جب میں کہتا ہوں میں، تو میں اپنے لیے بہتری چاہ رہا تھا نا. اور یہ جو میں نے کیا اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ہر چیز خراب ہو گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو میں پرسوں عرض کر رہا تھا، خود غرضی کا نتیجہ، خود غرضی کا تقاضا یہ ہے کہ خود غرضی مت کرو. اگر میں اپنے آپ کو چاہتا ہوں تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ کہ خود غرضی نہ کرو. اپنے آپ کو چاہتے ہو تو اس کا تقاضا یہ دوسروں کے اوپر سوچو. کیوں؟ جیسے ہی دوسروں کے لیے سوچنا شروع کرو گے سب تمہارے لیے خود بخود سوچیں گے. یہ پروڈکٹ خود بخود نصیب ہونی ہے. لیکن اگر میں نے اپنے اوپر اپنے آپ کو سینٹر بنا کے سوچنا شروع کر دیا ہے، سب ہاتھ سے چلا جائے گا، سب کچھ ہاتھ سے جائے گا. اور میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، اگر ابھی نہیں گیا ہے نا
تو پھر سمجھ لو طاقت ہے ابھی، ذرا کمزوری کا انتظار کرو. اور جو کمزوری میں ہاتھ سے جاتا ہے وہ تکلیف دہ ہے. طاقت میں ہی ہاتھ سے چلا جائے نا تو پھر اچھا ہے، لیکن طاقت میں ہو اور جب میری کمزوری آئے اور ہاتھ سے چلا جائے پھر برا نہیں لگے گا، پھر بہت زیادہ برا لگے گا. تو یہ جو رکاوٹ ہے ہماری وہ ہماری خود غرضی ہے. یہ دوسری رکاوٹ ہو گئی، کل اس کو انشاءاللہ اختتام تک لے کے جانا ہے. پہلی رکاوٹ ہو گئی دنیا پرستی. آپ کی اور میری کامیابی کے اندر، دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی دونوں کے اندر پہلی رکاوٹ اورینٹیشن غلط، دنیا کے لیے سوچنا شروع کر دینا. نمبر 2 دوسری رکاوٹ ہے کہ بھائی اپنے لیے سوچنا، یہاں سے کام شروع نہیں ہوگا، دوسروں کے لیے سوچنا پڑے گا. جیسے آپ دوسروں کے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں، بقول امام کی، جیسا کہ امام نے فرمایا، 10 ہاتھ تمہاری طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اچھا اب ایک اور بڑی عجیب بات ہے، وہ کیا ہے؟ میں دوسرے کا ساتھ دیتا ہوں اپنی توانائی کے اندر رہتے ہوئے، لیکن جب خدا اس کے نتیجے میں میرا ساتھ دلواتا ہے تو میری توانائیوں سے بہت زیادہ ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہے، میں تو یہ کرتا ہوں کہ جو میرے لیے اویلیبل ہے اس میں سے دیتا ہوں، اور خدا کہاں سے دیتا ہے؟ من حیث لا یحتسب، جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. انلمیٹڈ ریسورسز کو، اور کچھ نہیں معلوم کہاں سے اور کس وقت میں. میں جب دیتا ہوں تو اس وقت دیتا ہوں جب میں کچھ کر سکتا ہوں، اور وہ جب میری مدد کرتا ہے تو ایسے ٹائم میں کرتا ہے جب میں بے بس ہوتا ہوں. تو میں اس کامیابی کے دروازے کو کیوں بند کروں خود غرضی کر کے؟ آپ تصور کریں کہ بھئی تھوڑی سی دیر کے لیے انسان سوچے کامیابی کا اتنا بڑا چیپٹر کھول سکتا ہے اور میں کیوں بند کر دوں خود غرضی کر کے. حب نفس کا تقاضا یہ ہے کہ خود غرضی نہیں کی جائے، دوسروں کے لیے سوچا جائے. اچھا دوسروں کے لیے کیسے سوچیں؟ آخر منٹس 10 منٹ پہلے بند کرنا ہے تاکہ آپ کہہ سکیں، وہ بھی میں لے لیتا ہوں وقت، لیکن میں ابھی ختم کروں گا. دوسروں کے لیے کیسے سوچیں؟ کم سے کم سے شروع کرو. برا منصوبہ مت بناؤ، کم سے کم یہاں سے شروع کرو. بھائی کچھ دے نہیں سکتے، کم سے کم چھینو تو نہیں، یہاں سے شروع کرو. فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان تو مت پہنچاؤ، کم سے کم یہاں سے شروع کرو. اچھا ہمسایہ نہیں ہو تو کم سے کم اذیت کرنے والے ہمسایہ مت بنو. ٹھیک ہے اچھا ہمسایہ نہیں ہو، کچھ نہیں کر رہے دوسروں کے لیے، کم سے کم کچھ نہ کرو، پھر کم سے کم یہی کر لو، بدبختی تو نہ لاؤ دوسروں کے لیے. تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں دوسروں کے معاملے میں؟ کم سے کم یہاں سے شروع کریں کہ بھائی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کے لیے غلط منصوبہ نہیں بنانا ہے. یہ جو میں تیسری دفعہ اصرار کر رہا ہوں، غلط منصوبہ مت بناؤ. سب سے بڑی بدبختی انسان کی یہ ہے کہ وہ دوسرے کے لیے کوئی پھنسانے کا منصوبہ بنائے. یہ نہ کرے، پھنسانے کے منصوبے مت بناؤ. وہ جو کہتے ہیں نا مثلا 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک ٹیچر نے کہا کہ اس کو بڑا کرو، 1 لائن بڑی کرو اور کچھ نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا. تو کہتے ہیں بھئی یہ کیسے کرنا ہے؟ یہ کرو کہ تم اپنا کام صحیح کرو، اپنا کام صحیح کرو. دوسری لائن خود بخود چھوٹی ہو جائے گی اگر اس کو چھوٹا کرنے میں کوئی فائدہ بھی نکل رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے نظام کے اندر دوسرے کو چھوٹا نہیں کرنا ہوتا، دوسرے کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو خود غرضی، حب نفس، آپ اپنی کامیابی چاہتے ہیں، بہترین راستہ یہ ہے رکاوٹ توڑ دیں، خود غرضی کو ختم کر لیں. کم سے کم کام یہ کریں دوسرے کے لیے برا منصوبہ نہیں بنائیں. پھر ایک اور قدم آگے بڑھیں. پہلا کام نہیں کریں دوسرے کے لیے برا منصوبہ نہیں بنانا ہے، کوئی غلط بات دوسرے کے لیے نہیں کرنی ہے، ایک بات. دوسرا کام اپنی فالتو چیزوں سے دوسروں کی مدد کرو. ابھی کوئی یہ نہ کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ بات کا مرحلہ ابھی ذرا یہاں سے شروع کر لیتے ہیں، بچپنے سے شروع کرو. فالتو چیزوں سے دوسروں کی مدد کرو. وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں، بخل ختم کرنے کے لیے بھائی پہلے کرارا نوٹ دے دو، چونکہ کنجوس آدمی پہلے گندے گندے نوٹ نکال کے دیتا ہے، جبکہ دونوں 10 روپے ہیں. تو کیا کرو، پہلے فالتو چیزوں سے دوسروں کی مدد کرنا شروع کرو. دیکھو دل میں کوئی خوشی آتی ہے، احساس کرو اس خوشی کو. آپ کی کوئی فالتو چیز تھی، آپ نے کسی ضرورت مند کو دی، احساس کرو اس کی زندگی میں کوئی آسانی آئی.
اس سے کوئی خوشی ملی تمہیں؟ آہستہ آہستہ تمہارا دل چاہے گا کہ نہیں فالتو میں سے نہیں، کوئی ذرا مفید چیزوں میں سے بھی دوں، اچھی چیزوں میں سے بھی دوں۔ آہستہ آہستہ دینے والا دل بنے گا۔ اچھا ایک بات طے شدہ ہے، یہ آخری جملے اس حساب سے عرض کروں گا، یہ جو خدا رزاق ہے اس کو کون سے بندے پسند ہیں؟ رزاق یا کنجوس؟ اس کو رزاق بندے پسند ہیں۔ تو اپنے رزاق بندوں کو رزق دے گا یا نہیں دے گا؟ کنجوسوں کو دے دیتا ہے، رزاق کو نہیں دے گا۔ اگر کوئی بندہ خدا کو یہ دکھا دینا کہ خدا میں تیرے بندوں کو دوں گا، تو اس کو دے گا یا نہیں دے گا؟ اس کو تو بھر بھر کے دے گا کہ اس نے تو میرا کام پکڑ لیا ہے، میں آسمانوں میں دینے والا ہوں، یہ زمین پہ دینے والا بنا ہوا ہے۔ رزاق خدا کو رزاق بندے پسند ہیں، اور اس رزاق بندے کو وہ آسمانوں کا رزاق بھر بھر کے دیتا ہے۔ اب یہ جو دے گا خدا اس کو وہ تو قطعاً دے دے گا اور بھر بھر کے دے گا۔ اور میں آپ فوراً پیسے پہ نہیں جائیے گا، پیسہ بھی دے دیں وہ بھی اچھی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور چیزیں بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمدردی، احترام۔ آپ کے دماغ میں صلاحیت ہے دوسروں کے بارے میں استعمال کرو، اپنے لیے صرف کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اپنا ہی کیوں بزنس سوچتے ہو؟ دوسروں کا کیوں نہیں سوچ رہے؟ جتنی صلاحیت سے میں نے اپنا بزنس بنایا ہے، اتنی صلاحیت سے دوسروں کا بزنس کیوں نہیں کھڑا کروا دیتا؟ اپنا اس لیے کرتا ہوں 4 پیسے میرے ہاتھ میں آئیں گے، اور دوسروں کا اس لیے نہیں کرتا کہ 4 پیسے اس کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، تو تمہارا رزق کم ہو جائے گا کیا؟ کیوں ہم نے سوچا اس طرح سے؟ تو جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، پہلا کام نقصان مت پہنچاؤ، دوسرا کام فالتو سے فائدہ پہنچاؤ، نمبر 3 اپنے بہترین سے فائدہ پہنچاؤ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تمہاری سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دماغ لڑاؤ دوسروں کے لیے۔ اچھا اگر میں نے دماغ لڑایا دوسروں کے لیے تو میرا دماغ کم ہو جائے گا؟ نہیں، خدا بڑھا دے گا۔ جب پیسہ دوسروں کو دیتا ہوں جو کم ہونے والا ہوتا ہے اسے بڑھا دیتا ہے، تو دماغ تو ویسے ہی کم ہونے والا نہیں ہے۔ علم دوسروں کو دوں گا تو میرا علم کم ہوگا۔ پیسہ جو کم ہونے والا ہے وہ خدا کم نہیں ہونے دیتا، تو علم، دماغ، صلاحیت، توانائی، محبت، احترام، یہ تو کم ہونے والے ہیں ہی نہیں۔ اب بغیر مقدمے کے معاملہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی کل۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ چونکہ لکھنے لکھانے میں اچھا یہ گھڑی کسی نے، میں سمجھ رہا تھا کہ 3 منٹ آگے ہے، پتہ چلا 2 منٹ پیچھے ہے یہ گھڑی۔ لا حول ولا قوت، غلط فہمی۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور او مائی لارڈ، اور بھائی سوال جو ہے وہ چھوٹا ہوا کرے تو بہت بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میری یہ لائف ہے، صبح کو اتنے بجے اٹھتا ہوں، شام کو اتنے بجے گھر پہنچتا ہوں۔ اپنی مصروفیت کو انہوں نے بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ کیا میں اس میں 100 سے زیادہ اسکور کر سکتا ہوں، یا مجھے ایسی جاب کرنی ہوگی جس میں ٹائم کم ہو تو پھر 100 سے زیادہ اسکور کر لوں۔ میرا اپنے خیال ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کی جاب کتنے گھنٹہ آپ کا ٹائم لے رہی ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی توجہ کن کن چیزوں کے اوپر ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات کچھ بچے ہم سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا اگر ہم مثال کے طور پر مختلف سوشل ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں تو ہمارے والدین پھر ہم سے بہت خفا ہوتے ہیں، تو کیا ہم سوشل ایکٹیویٹیز ختم کر دیں؟ تو ہمارا ان کو جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز سے خفا نہیں ہوتے، جب آپ گھر آتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے اس پہ خفا ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہاں پر 4 بجے تک کام کریں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، 6 بجے تک کریں، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ گدھوں کی طرح بھی نہیں کریں، تھوڑا بہت کریں، تھوڑا اپنی زندگی کو بھی پہنچیں، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ گھر پہنچے اب آپ کیا کریں۔ اچھا جب آپ اپنے نزدیکی لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ ڈھنگ سے ملتے ہیں نہیں ملتے؟ اور ایک جو بہت بڑا معاملہ اس میں تقریباً سب لوگ پھنسے ہوتے ہیں، باہر بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں اور اندر جلاد ہوتے ہیں، اس کو حل کریں کسی طریقے سے۔
اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جاب پہ کتنی دیر لگ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ وہ جو ایک جملہ لکھا ہوتا تھا ایک زمانے میں، کراچی میں بھی بعض اوقات بینرز پہ لکھا ہوتا تھا، ذکر خدا کے لیے وقت کی نہیں توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کی ضرورت کم ہے کہ ہماری جاب کتنے گھنٹے کی ہے، اس کی ضرورت ہے کہ ہماری توجہ کن چیزوں کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تقریباً اسی قسم کی بات اس دوسرے سوال میں آئی تھی کہ رسپیکٹ کے لیے، پیرنٹس کی رسپیکٹ کے بغیر کامیابی نہیں ہو پائے گی۔ بات بالکل صحیح ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے اس کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایک بہت اچھی مثال شہید مطہری نے ایک کتاب کے اندر دی تھی، انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ اب آپ تصور کریں، مثال کے طور پر میرے ہاتھ کا ایک لمبائی ہے ہمارے ہاتھ کی، اور ایک حد تک یہ اس جسم پر یہ لمبائی صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھ سے بہت بڑے قد کا انسان ہوا تو ظاہر ہے اس کے لیے جو ہاتھ لمبائی چاہیے ہوگی وہ میرے ہاتھ سے زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے جسم کا ہر پارٹ ایک خاص پروپورشن کے اوپر بنا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، پتہ نہیں 1.6 اور پتہ نہیں کتنا ہے، 1.63 1.61 کتنا، اس پروپورشن کے اوپر بیوٹی آتی ہے انسان کے اندر، صحیح ہے۔ تو ہم سائز پر نہیں کہہ سکتے کہ سب کا ہاتھ 2 فٹ کا ہو، نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہر چیز میری 2 فٹ کی ہو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہر حصے کا اپنا ایک پروپورشن ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہے۔ میں پیرنٹس کے لیے کیا کروں، والدین کے لیے کیا کروں، صحیح ہے، ہر آدمی کا مختلف ہو سکتا ہے، اس کو اپنے پروپورشن کے اندر دیکھنا پڑے گا۔ ممکن ہے ایک آدمی کچھ نہ کر سکے، ایک پیسہ اپنے والدین پہ خرچ نہ کر سکے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں ہو، والدین کا خیال رکھنے والوں میں، کیونکہ جو وہ کر سکتا ہے، جس کی اس کے والدین کو ضرورت ہے، وہ کر رہا ہے۔ اور ممکن ہے کوئی سونا نچھاور کر رہا ہو اپنے والدین کے اوپر، لیکن حقوق ادا نہ کر رہا ہو، کیونکہ وہاں پہ کچھ اور چاہیے۔ تو ہمیں اپنی لائف کے اندر مسلسل یہ دیکھنا ہوگا بیلنس کہاں پر ہے، وہ بیلنس اسٹرائک ہونا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، کیریئر کاؤنسلنگ وغیرہ کے اندر بھی بتاتے ہیں، ایک انسان یہ نہیں کر سکتا کہ ایک پوسٹ میں 100 مارکس لے لے، دوسری پوسٹ میں 10 مارکس لے لے اور کامیاب ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا باپ تو بہت اچھا ہے، بھائی بہت برا ہے۔ ہماری اور آپ کی کامیابی ایک انٹیگریٹڈ پارٹ بنتی ہے، ہر پارٹ اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایگزامز کے اندر ہوتا ہے، میتھمیٹکس، انگلش، اردو، فلاں، سب کی مارکس ایکویلنس کے اندر، پرسنٹیج کے اندر کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ باپ ہونے کے ناطے کیسے ہیں، بیٹا ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے، ہر رول میں جو آپ کے نمبر ہوں گے وہ آپ کی کامیابی کو ڈیفائن کر رہے ہوں گے۔ ایک رول میں آپ چیمپئن بن جائیں، باقی میں فیل ہو جائیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بیلنس بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ بیلنس میں کیا کرنا ہوگا، جس کی جو پرائرٹی ہے اس کو دو، اور پرائرٹیز کون ڈیفائن کرے گا؟ خدا ڈیفائن کرے گا، اللہ بتائے گا کس کی پرائرٹی ہے، تو وہ دیتے چلے جاؤ، زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلے جائے۔ لب لباب عزیزان محترم، وقت نہ لوں، ایک جملے کے اندر اگر سب سمرائز کریں، اچھا سوچنا شروع کرو، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا شروع کرو، دینے والے بنو، زندگی آسان، توقعات کم کر لو۔ کسی کو خوش رہنا ہے نا زندگی میں، ایک کام کر لے، دوسروں سے توقعات نہ رکھے، خوش رہنا ہے یہ کر، دینے والے بنو، اور سامنے سے توقع مت رکھو، ہمیشہ خوشی ملے گی، ہمیشہ خوشی ملے گی۔ دینے والے بنو، خدا دیتا چلا جائے گا۔ توقع نہیں رکھو، کوئی کچھ بھی کرے تمہیں غم نہیں آئے گا۔ البتہ اس کا مطلب ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ بے حس بن جاؤ، نہیں، بے حس نہیں بننا ہے۔ توقع نہیں رکھیں، توقع کس سے رکھیں؟ خدا سے توقع رکھیں۔ خدا ظلم نہیں ہونے دے گا، نہ خود وہ ظالم ہے، نہ زمین کے اوپر بندوں کے حق میں ظلم ہونے دے گا، وہ ہر ایک کو اس کی جزا دے دے گا۔ تو عزیزان محترم، آخری جملہ جو ذہن میں رکھنے کا ہے وہ کیا ہوا؟ اچھا سوچو، اچھا کرو، دینے والے بنو، توقعات کم کر لو، زندگی آسان، آپ کی کامیابی کے راستے کھل گئے، آپ کامیاب ہو گئے، گھر جائیے آپ، اللہ کا شکر ہے۔ اتنا ہی آسان ہے؟ نہیں، رکاوٹ ہم خود ہیں، باقی سب آسان ہے، کام آسان ہے، رکاوٹ ہم لوگ ہیں۔ انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار
نبی اور آل نبی کا واسطہ، قرآن کریم کی نورانیت کا واسطہ، اس ماہ مبارک کے اندر کامیابی اور سعادت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو ناقص عبادات ہم انجام دے رہے ہیں پاک پروردگار، انہی ناقص کو ہم سے قبول فرما۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو تیری بہترین عبادت کرنے والے بندے ہیں ان کے جیسے ثواب ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ لوگ تھوڑے سے تھک گئے ہوں گے، اپنی تھکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، تجربے شدہ بات ہے، تھکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک دفعہ اپنے دل میں وقت کے امام کو سوچیے گا، اپنے امام کو سوچیے گا، اپنے امام کو سوچیں اور بلند آواز میں درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔